اور بعض علماء اکرام کی نگاہ میں جب ایام فاطمیہ بہت زیادہ معروف ہو جائے تو یہ ظہور کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، کیونکہ اللہ صلی اللہ علیہ، بہرحال مجالس تو مجالس ہی ہیں ہماری، جیسے ماشاءاللہ ہوتی ہیں، خدا کا شکر ہے، لیکن ہر چیز کا ایک مقصد اور ایک ہدف ہے، اور اگر وہ چیز اس مقصد اور اس ہدف کی طرف نہ بڑھے تو وہ پھر وہ نتائج نہیں دے پاتی جو مطلوب ہیں۔ البتہ ہم سب طالب ہیں اور ہم سب اس مطلوب کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ایام فاطمیہ کا اپنا ایک سٹرکچر ہے، اپنی بحثیں ہیں، اپنی گفتگو ہے، گو کہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں ہمارے لیے آسان نہیں ہے ان سارے مطالب کو عیاں کرنا، لیکن جتنی بہرحال خدا طاقت اور وسعت دے ہمیں اس کے باطن میں سیر کرنا پڑے گی، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ ظہور کیوں نہیں ہو رہا اور ظہور کے رکاوٹیں کیا ہیں، کیونکہ جب تک یہ ولایت سمجھ میں نہیں آئے گی کہ جس کو تاریکی میں ڈھانپنے کی کوشش کی گئی اور ایک خاتون نے اپنا کردار ادا کر کے اس ولایت کی روشنیوں کو ہم تک پہنچایا ہے، تو اس لیے بہرحال ہم اس وادی میں وارد ہوں اور خدا ہمیں توفیق دے کہ چند دن جو بہرحال آپ کے درمیان میں ہے، بہرحال ہمارے بعد مولانا صاحب عارف شاہ کاظمی بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، انشاءاللہ بہتر استفادہ کریں، متصل ہوں، اتصال ضروری ہے باطن سے کہ جب ہم اس مقام پہ پہنچیں تاکہ ہم اس وادی کو سمجھ پائیں کہ وادی کون سی وادی ہے۔ دوسری طرف ایک کہ صرف ہم اپنی طرف بڑھنے کی کوشش کریں لیکن اس رکاوٹوں کو نہ پہچانیں۔ قرآن جو ہے وہ جب ذکر کرتا ہے، انسانیت کی بقا کی بات کرتا ہے، تو قرآن اپنے قصوں کے ذریعے سے، اپنی ان واقعات کے جو انبیاؤں کے واقعات ہیں وہاں پر گھر کی توصیف کرتا ہے، گھر کی تعریف کرتا ہے۔ پروردگار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، مشہور جو ہے وہ آیت ہے فضائل اہل بیت میں کہ فی بیوت، ایسے گھر ہیں کہ جس میں اللہ نے رفعت کی اجازت دی ہے، بلندی کی اجازت دی ہے۔ کتنی بلندی؟ کہا عرش تک کی بلندی کی خدا نے اجازت دی ہے اس گھر کو، اور یہ وہ گھر ہیں کہ جس میں ذکر ہوتا ہے۔ اب یہ کوئی اور گھر نہیں ہے، یہ وہی گھر ہے کہ جس کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا ہے۔ اب یہ گھر جو بلندی کی طرف لے کے جاتا ہے، یہ وہ گھر جس میں ذکر ہے۔ اب یہ ذکر اور یہ رفعت جو ہے یہ صرف اس گھر کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس گھر سے نکل کر اس نے پورے عالم کو روشن کرنا ہے۔ وہ نور جو اس گھر سے نکل رہا ہے اس نور نے پورے عالم کو روشن کرنا ہے، اور یہ نور اللہ نور السماوات، اللہ ہی نور ہے جو زمین اور آسمان کا ہے۔ اب ہمیں اس رکاوٹوں کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ کون سی رکاوٹیں جو اس نور سے روک رہی ہیں، ہمیں کون سی چیزیں ہیں جو یہ نور آنا چاہتا ہے لیکن نور کو آنے نہیں دے رہی۔ عزیزان محترم، تاریخ کے اور آگ کو پلٹنا اور کچھ چیزوں کی نشاندہی کر لینا مصداق کی نسبتاً آسان ہے، لیکن اس کے جڑ تک جانا اور اس کی چیز کو سمجھنا تاکہ اپنے معاشرے کے اوپر اس کو کمپیریٹیو اسٹڈی کر سکیں، مطلب تاریخ میں یہ ہوا، ایسے ہوا، خوب کیوں ہوا، کیا وجوہات تھیں اور پیچھے کیا ہے جو اس نور کو دبانا چاہتا ہے، کون سی مشکل ہے آخر۔ مطلب آپ تاریخ میں دیں، قرآن کے واقعات اور حدیث اور روایات دیکھیں، جب بھی کوئی اللہ کا ولی آیا ہے اس کے سامنے رکاوٹیں آئی ہیں۔ کیوں اس کے سامنے رکاوٹ؟ پوری سسٹم اس زمانے کا اللہ کے ولی کے مقابلے میں ہے۔ مثلا آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ
فرعون جو اتنی طاقت رکھتا ہے ظاہری طور پر، اپنے آپ کو ربکم الاعلیٰ کہتا ہے، وہ آسان نہیں تھا۔ مطلب اگر آپ ابھی بھی اسٹڈی کریں، اہرام مصر جو ہیں وہ کوئی آج اس زمانے میں کرینے نہیں تھیں، کیا چیز تھی، اور جو وزن ہے ایک ایک پتھر کا اس کو ممکن نہیں ہے اٹھانا، مگر اتنی ذہنی فکری جو بلندی پر ایک قوم پہنچی ہوئی ہے، اور پھر اس کا بہرحال ایک ظاہری بادشاہ ہے، سارا سسٹم ہے، خوب سسٹم عقلانی طور پر کوئی فارغ سسٹم نہیں تھا۔ مطلب وہ چیزیں جو بنائی ہیں ابھی تک لوگ کشف کر رہے ہیں کہ عجوبے کیا ہیں، اس ارتقاء کے اوپر ظاہری طور پر پہنچے ہوئے کے اندر میں ایک شخص سے کیا مسئلہ ہے، کیا مسئلہ، شخص اگر پیدا ہو بھی جائے، پہلے تو ابھی پیدا نہیں ہوا ہے لیکن پیدا ہونے سے پہلے مشکل شروع ہو گئی کہ بھائی پیدا نہیں ہونے دینا، وہ کیا ہے، ایک بچہ پیدا ہو جائے گا تو کیا کرے گا، کیا خطرہ ہے۔ تو یہاں صرف ظاہر نہیں ہے، یہاں باطن ہے، باطن، وہ باطن کہ جو دشمن ہے ولایت الہی کا، وہ ایک لمحہ اجازت نہیں دیتا کہ کوئی ولی دنیا میں آئے۔ پہلے دن سے اس نے یہ ٹھانی ہوئی ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس نے قسم لی ہوئی ہے، پروردگار مجھے وقت دے۔ خوب یہ اتنا آسان نہیں تھا، خوب ایک بچہ آتا چلا آتا، نہیں آنا چاہیے، یہ پورا سسٹم کولیپس ہو جائے گا۔ لوگوں کے جن کے حمل تھے ان کے بچوں کو زندہ مارا گیا، مگر خدا اپنے نظام کے ساتھ اس حمل کو مخفی کیے ہوئے کہ پتہ نہ چلے کہ حضرت موسیٰ کی ولادت ہونے والی ہے۔ اور جب ولادت دی تو ماں کو یہ تسلی دی، ماں کے لیے آسان نہیں ہے اپنے جگر کے ٹکڑے کو دریا میں سمندر میں بہا دے اور چلا جائے، نہیں، ماں کے دل کو تسلی دے رہا ہے، گھبراؤ مت، ہم اسے تمہاری طرف پلٹائیں گے۔ قرآن ظاہر ہے اپنے باطن کے اندر چیزوں کو چھپائے ہوئے ہے، مگر میں بیچارے کو کہاں قرآن پڑھنے کی توفیق ہے، پڑھ بھی لی تو اوپر سے سمجھے گا کون؟ یہ تفسیریں جو لکھی گئی ہیں کون سمجھے گا؟ وہ ایک بہت بڑے عالم دین، وہ آپ تفسیر المجمع البیان جو ہے وہ شیخ طبرسی کی ہے غالباً، یعنی مر گئے، وہ قبر کھودنے والے جو ہوتے ہیں وہ پہنچے تو اندر سے آواز آئی مجھے باہر نکالو، گھبرا کے جانے لگے، کہا نہیں مجھے باہر نکالو۔ اس وقت خدا کی بارگاہ میں خدا سے مہلت مانگ رہے ہیں کہ اگر میں زندہ ہو جاؤں تو میں قرآن کی تفسیر لکھوں گا، یعنی فرصت زندگی کی ضائع نہیں کرنی، اور میرے پاس اتنی فرصت نہیں کہ جو لکھی ہوئی ہیں ان کو پڑھ لوں۔